بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یو کے والا ود کیسر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، پاکستان میں اس وقت ایک کرنٹ افیئر چل رہا ہے۔ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور یوٹیوبر ہیں مسٹر سجاد جانی۔ سجاد جانی ایک ایسا یوٹیوبر ہے جو کہ ایک سیلف میڈ آدمی ہے۔ سجاد جانی نے تقریباً آج سے 20-22 سال پہلے جو اسٹرگل شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے آج اس کو اس مقام پر پہنچایا، تو پاکستانی معاشرے کی روایتی وہ حسد والی عادت، بے حسی، ایسے تھم نیل بنا کے لگانا کہ جن کا حقیقت میں کوئی وجود، جو صرف اٹریکشن کیچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کی شادیوں کا اور ان کے اوپر ہونے والی FIR کا ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ تو پاکستان میں بے شمار یوٹیوبر صرف اس وجہ سے کہ کسی طریقے سے اس وقت وہ ہٹ ہو جائیں۔ پاکستانی معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس میں وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ، اپنا مفاد اور اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ اس سارے واقعے کا آغاز اگر آپ دیکھیں تو ایک لڑکی ہے عبیرہ خان، جو ایک یوٹیوبر تھی جو روڈ شو کیا کرتی تھی۔ تو وہ لڑکی بھی ایک یوٹیوبر ہے، اور اس لڑکی کو اس وقت سوشل میڈیا پہ ایسے ایک معصوم اور جیسے کوئی جناب بہت ہی کوئی پاکیزہ کا لفظ تو نہیں میں استعمال کروں گا، جیسے کوئی بہت ہی جس کے ساتھ کو بہت زیادہ ظلم ہوا ہو۔ بھائی جان، یہ وہ لڑکی ہے جو ہر چینل میں کہا کرتی تھی جی مینوں دلجیت دوسانجھ دے نال ملا دیو، مینوں وہ بڑے چنگے لگدے آ۔ بھائی تینوں کیوں چنگا لگدا؟ دلجیت دوسانجھ تینوں کیوں چنگا لگدا؟ کوئی وہ دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے۔ وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی وہ لائن تھی جو میرے پاس تم وہ ڈرامے میں، کہ یہ 2 ٹکے کی عورت۔ تو سجاد جانی صاحب کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 2 ٹکے کی عورتیں، اور یہ 2 ٹکے کی عورتیں ہیں، یہ جو دونوں ہیں، اور ان کی جو دوسری بیوی میدان میں آئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈائیورس 2-3 سال پہلے ہو چکی ہے تو ابھی آپ کو کس چیز کا درد جاگا ہے جی کہ سجاد جانی ایک جانور تھا، یا سجاد جانی ریپ کرتا تھا، یا سجاد جانی آفس کی آڑ میں جناب بڑا کو مکروہ دھندا چلا رہا تھا۔ دوسرا، پاکستانی معاشرے کا آپ المیہ یہ دیکھیں کہ وہ جی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس نے 5 نکاح کیے ہوئے ہیں۔ اور بھائی، اگر اس نے 5 نکاح کیے ہیں، اس نے 5 زنا نہیں کیے ہیں، وہ 10 نکاح بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر اس کی پہلی 6 بیویاں فوت ہو گئی ہیں تو وہ 4 اور کر کے 10 کر سکتا ہے، یا اس نے ان کو طلاق دے دیا تو وہ 11 بھی کر سکتا ہے۔ نکاح کرنا کوئی جرم ہے؟ اس کے بھائیوں نے جی 3 نکاح کیے ہوئے ہیں، گناہ کیا ہوا ہے اس کے بھائیوں نے، نکاح کیے ہوئے ہیں۔ آپ اس معاشرے میں نکاح کو آپ ایک جرم اور ایک گالی بنا کے پیش کر رہے ہو جی کہ عورت کیمرہ آن کر کے آگے بیٹھ جاتی ہے جی کہ اس نے تو دوسری شادی کی، اس نے تو تیسری شادی کی ہوئی ہے۔ بھائی جرم کیا ہوا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے نکاح کر کے۔ تو یہ جتنے بھی پاکستان کے یہ جو بالکل تعلیم سے، اخلاقیات سے آری یوٹیوبرز ہیں، ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے جی کہ کسی طریقے کے ساتھ وہ تھوڑی سی فیم حاصل کر لیں، تھوڑے سے ویوز حاصل کر لیں۔ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سجاد جانی نے اپنے ایک ویڈیو میں اس کا سارا کچا چٹھا کھول دیا ہے کہ اس نے 2022 میں اس لڑکی کو طلاق دے دی تھی۔ تو بھائی 2 سال وہ لڑکی کیوں خاموش رہی ہے؟ اس نے اپنے منہ پہ ٹیپ لگائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو اس نے FIR درج کروائی تھی، اس FIR میں دیکھیں کہ اس FIR میں اس نے جو جھوٹ بولے ہیں، وہ FIR تو پہلی انویسٹیگیشن پہ ہی فارغ ہو گئی کہ جی یہ 2 بھائی تھے، پھر اس نے کہا جی یہ 1 بھائی تھا، پھر اس نے کہا جی کہ یہ 4 تاریخ کا واقعہ نہیں، یہ 7 تاریخ کا واقعہ تھا۔ اگلے بندے نے اپنے آفس میں سے اس کی ساری ویڈیوز، اس کے ساتھ جتنے بندے کام کرتے ہیں جی کہ 4 تاریخ کو میں یہاں پہ تھا، 7 تاریخ کو میں یہاں پہ تھا، اس نے بیمار ریکارڈنگ ان کے آگے رکھ دیے ہیں۔ تو جتنے بھی یوٹیوبر جو پاکستان میں صرف اس لیے کہ سجاد جانی کو تقریباً کوئی 1.5 لاکھ بندہ دیکھتا ہے، اس کے تقریباً 1 ملین کے قریب اس کے فالوورز ہیں، تو ان میں سے تو چلو ہمیں اگر 1 لاکھ بھی ویوز مل گیا، 50,000 بھی، 20,000 بھی مل گیا تو ہماری تو چل پڑی۔ تو بھائی جان، کسی کی قبر پہ پاؤں رکھ کے اگر آپ نے اپنا محل تعمیر کرنا ہے تو آپ کے لیے شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ سجاد جانی کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ بھائی جان، ہم UK سے، ہم اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کی صرف اس لیے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں کو بہت زیادہ تعلیم یا، لیکن میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ اور آپ کی ٹیم ان میں آپ میں سے کوئی میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے۔ آپ اسٹریٹ بوائز ہو پاکستان کے، آپ پاکستان کا فخر ہو، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ اسی طرح پیار کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب تک آپ اس طرح صاف ستھرے طریقے سے اپنا کام کرتے رہو گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں ان لگڑ بگوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ جس طرح مجھے عمران خان کے ساتھ 100 طریقے کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب عمران خان کی
بیویوں نے ان کے اوپر کیچڑ اچھالا تو انہوں نے آج دن تک اس کا جواب نہیں دیا. تو آپ نے بھی یہ بہت اچھا کام کیا ہے جی کہ آپ نے صرف یوٹیوبرز کو رسپونڈ کیا ہے اور ود پروف ان کو بولا ہے جی کہ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں. اور لیکن آپ نے اپنی بیویوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیچڑ نہیں اچھالا, ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا. تو باقی یہ ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں, ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس طریقے کی ایک صاف ستھری کامیڈی آپ کر رہے ہیں بھائی جان, جن لوگوں کو آپ والے اس واقعے سے کنٹینٹ ملا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وہ جیسے وہ لاہور کا پاوا اختر لاوا, اس کے پاس اس کا یہ ہٹ ہو گیا لیکن اس کے پاس آگے کچھ بھی نہیں تھا, اس کے پاس کنٹینٹ کوئی نہیں تھا کہ وہ اس کو آگے لے کے چلتا, اس لیے وہ تو یہ لوگ بھی 2 4 6 دن ہفتہ 10 دن ان رہیں گے. اس کے بعد جب ان کے پاس کنٹینٹ ختم ہو جائے گا, یہ سجاد جانی والا ایشو آپ والا ایشو سورٹ آؤٹ ہو جائے گا, تو پھر یہ کیا کریں گے؟ تو آپ ان کے وہ بات کرنے پہ کوئی توجہ نہ دیں, آپ اپنا کام جاری رکھیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی آپ کے لیے خیر ہے. اگر آپ سچے ہیں تو, اور مجھے یقین ہے کہ آپ سچے ہیں, میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ آپ جس میں آپ نے وہ پروف وغیرہ FIR وغیرہ دکھائی ہے. میرا تھوڑا سا لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ جاری رکھیں, اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس بات تو ویوز کیا یوٹیوبرز کے لیے, اس میں آپ کے ویوز بھی بڑھیں گے اور آپ کے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہمیں جھوٹی شہرت اور صرف اپنے مفادات کی خاطر دوسروں کی زندگی کو تباہ کرنے سے, اس روش سے ہمیں بچائے. ہم اس روش سے باز آ جائیں کہ ہم کسی دوسرے بندے کی زندگی, عزت و وقار کو دو پہ لگا کے اپنے لیے جھوٹی شہرت یا چند ٹکے کما سکیں. اللہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے. تھینک یو ویری مچ. پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.